بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رسول خدا کی حدیث انی تارکن فیکم خلیفتین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان میں دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت اہل بیت۔ یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، جس کے اوپر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اشکال کیا کہ اس میں مدلس راوی موجود ہے ایک، اور ان کا نام شریک بن عبداللہ النخعی الکوفی القاضی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ مدلس ہے اور اس کے لیے پھر سماع ضروری ہے۔ آگے انہوں نے پھر اپنے ایک پہاڑا سنا دیا کہ یہ سماع میں ہر حدیث میں ایک سماع کی ضرورت ہے۔ بہرحال ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ شریک بن عبداللہ یہ مدلس ہیں، اس بات کی کتنی حقیقت ہے؟ کیا واقعاً شریک بن عبداللہ القاضی وہ مدلس راوی تھا؟ تو آج ہم اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں کہ یہ تہمت جو شریک بن عبداللہ پر ہے کہ وہ مدلس ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں خود انجینئر صاحب کی طرف، اور اگر ہم مان لیں کہ انجینئر صاحب کی بات درست ہے کہ وہ مدلس ہیں، تب بھی یہ یاد رکھیں کہ مدلسین کے کچھ طبقات ہیں۔ ہم پچھلی ویڈیو میں بھی اس سے بحث کر چکے ہیں کہ شریک بن عبداللہ وہ دوسرے طبقے کا راوی ہیں۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ چونکہ شریک بن عبداللہ دوسرے طبقے کا راوی ہے، لہٰذا ان کے احادیث وہ مقبول۔ پھر بھی میں یہ سکن دکھا دیتا ہوں، پچھلی ویڈیو میں بھی یہی سکن میں دکھا چکا ہوں۔ یہ التدلیس فی الحدیث، یہ ریاض یونیورسٹی میں ایک عالم دین ہے، استاد ہیں، انہوں نے لکھی ہے کتاب۔ یہاں پہ دیکھیں مراتب المدلسین، یہاں پہ مرتبہ ثانیہ جو دوسرے مرتبے کے ہیں، ان میں سے کون ہیں دوسرے مرتبے کے راوی؟ وہ شریک ہیں۔ یعنی شریک اگر وہ مدلس ہیں تو دوسرے مرتبے کے مدلس ہیں۔ اب آتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک حقیقت رکھتی ہے کہ اگر دوسرے مرتبے کے مدلس ہوں تو اس کی روایات بھی قبول نہ کریں۔ جو ہے انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ اس کی روایت ہم قبول نہیں کریں گے۔ انجینئر صاحب خود کہتے ہیں کہ میں اس بات میں اور اس موقف میں جناب زبیر علی زئی صاحب کا منہج جو ہے وہ اپنا رہا ہوں۔ اب آتے ہیں خود زبیر علی زئی صاحب کی طرف کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ یہ دیکھیں، زبیر علی زئی صاحب کی کتاب ہے مقالات، جلد اول، اس کی صفحہ نمبر 494 پر۔ یہاں پہ زبیر علی زئی صاحب اپنے استاد کے بارے میں کہتے ہیں سید محب اللہ شاہ راشدی۔ یہ زبیر علی زئی صاحب نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے۔ یہاں پہ پھر صفحہ 505 پر یہ لکھتے ہیں کہ اگر مجھے رکن و مقام کے درمیان کھڑا کر کے قسم دی جائے تو یہی کہوں گا کہ میں نے شیخنا یعنی اپنے استاد محب اللہ شاہ سے زیادہ نیک، زاہد اور افضل، اور شیخ بدیع الدین شاہ سے زیادہ عالم و فقیہ انسان کوئی نہیں دیکھا۔ یعنی یہ محب اللہ شاہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ نیک، زاہد اور افضل ہیں، نہ فقط نیک، زاہد اور افضل ہیں بلکہ اس سے زیادہ نیک، زاہد اور افضل شخص کو زبیر علی زئی صاحب نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ بیان کر رہے ہیں کان ثقۃ اماما متقنا صاحب السنہ والورع ما رأیت مثلہ، یہ پورے جو ہے نا اس کی تمجید ہے۔ یعنی یہاں پہ جناب زبیر علی زئی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ میرے یہ جو شیخ ہیں، میرے یہ جو استاد ہیں، یہ نہ فقط یہ کہ نیک، زاہد یا افضل ہیں بلکہ اس جیسا نیک، اس جیسا زاہد اور اس جیسا انسان کوئی اور ہے ہی نہیں۔ ہم زبیر علی زئی صاحب کی اسی استاد کی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور وہ ہے مقالات الراشدیہ۔ آپ مقالات راشدیہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ محب اللہ شاہ الراشدی ان کی جو ہے یہ تالیف ہے، جلد اول، صفحہ یہاں پہ ہے 298۔ یہ صفحہ 298 پہ کیا کہتے ہیں؟ گزارش ہے کہ ابو معاویہ الضریر کا نام محمد ابن حازم ہے۔ اس کو حافظ ابن حجر نے طبقات المدلسین کے صفحہ 36 پر مدلسین کے مرتبہ ثانیہ میں ذکر کیا ہے۔ یعنی دوسرے مرتبے کا راوی ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ وہی محمد ابن حازم جو مدلس ہیں، دوسرے مرتبے کے مدلس ہیں۔ اور مرتبہ ثانیہ کے متعلق کتاب مذکور یہ صفحہ 13 پہ فرماتے ہیں، ابن حجر نے اسی پہ کیا کہا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، مدلسین کا مرتبہ یعنی دوسرا وہ مرتبہ ہے جن کی تدلیس کو ائمہ حدیث نے ان کی امامت اور قلت تدلیس کی وجہ سے قبول فرمایا ہے۔ مثلا امام سفیان الثوری،
یعنی ایک تو یہ کہ یہ امام ہیں، دوسری بات یہ کہ یہ انہوں نے تدلیس بھی اگر کی ہے تو بہت کم کی ہیں، اور دیگر اعترافات بھی اہل سنت کے موجود ہیں کہ خود شریک کی تدلیس بہت کم ہے۔ جب ابو معاویہ کو حافظ صاحب نے تدلیس کے دوسرے مرتبے میں ذکر کیا ہے تو حافظ صاحب کے ارشاد کے مطابق ائمہ حدیث کے نزدیک ان کی تدلیس محتمل و مقبول ہوگی، نہ کہ مردود۔ یعنی اگر یہ تدلیس بھی کریں تب بھی ان کی تدلیس مقبول ہے، رد نہیں کر سکتے انجینئر صاحب۔ اب میں اس بات پہ آتا ہوں کہ وہ مدلس ہیں یا نہیں۔ آپ کی بات بھی اگر ہم مان لیں کہ وہ مدلس ہیں تب بھی ان کی تدلیس قبول کرنی ہوگی، آپ کے پاس راستہ نہیں ہے کہ آپ چلے جائیں یہاں سے۔ اسی زبیر علیزئی کی ایک اور کتاب فتاوی علمیہ و توضیح الاحکام، یہاں پہ یہ صفحہ نمبر 582 پہ کہتے ہیں، ہمارے نزدیک بعض محدثین کو متساہل یا متشدد وغیرہ قرار دینے کے چکر سے یہ بہتر ہے کہ ہر راوی کے بارے میں تعارض اور عدم تطبیق کی صورت میں ہمیشہ جمہور محدثین کو ترجیح دی جائے۔ اس طرح نہ تو کوئی تعارض واقع ہوتا ہے اور نہ اسماء الرجال کا علم بازیچہ اطفال بنتا ہے۔ یعنی جمہور محدثین کو ہم نے دیکھنا ہے کہ جمہور محدثین کیا کہہ رہے ہیں، اکثر محدثین کیا کہہ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ شریک کے بارے میں اکثر محدثین نے کیا کہا ہے۔ دیکھیں شریک یہ 177 ہجری میں یہ متوفی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خود شریک کے زمانے کے جو لوگ ہیں یا ان کے قریب جو لوگ ہیں، جنہوں نے شریک کو دیکھا ہے، جنہوں نے شریک کے بارے میں جانا ہے، یا ان کے قریب کے زمانے کے لوگ ہیں، انہوں نے شریک کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں جناب ابن سعد۔ شریک 177 ہجری میں وفات ہوئے ہیں۔ ابن سعد جو طبقات کے ہیں، محمد ابن سعد، یہ 230 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی شریک کے سے تقریباً 50 سال بعد فوت ہوئے ہیں، تو یعنی شریک کے زمانے کا ہی انسان ہے۔ یہ طبقات الکبریٰ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ یہ جلد سادس یعنی چھٹی جلد کے صفحہ نمبر 355 پہ کہہ رہے ہیں شریک بن عبداللہ۔ اب شریک بن عبداللہ کا ترجمہ لے کے آ رہے ہیں، شرح حال لے کے آ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ شریک بن عبداللہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے، یعنی یہ ترجمہ شریک بن عبداللہ یہ کون ہے، اس کے بارے میں کیا ہے، پورا سب کچھ ذکر کیا ہے آخر تک۔ دوسرے صفحے میں بھی آپ دیکھیں اسی شریک کے بارے میں، دوسرے صفحے میں بھی یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں ثقۃ مامونا، یہاں تک یہ جو ہے نا سارے وہ ابن سعد نے شریک بن عبداللہ کے بارے میں بیان کیا ہے، لیکن کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہے کہ شریک بن عبداللہ مدلس ہے۔ یعنی ابن سعد جو انہی کے زمانے کا ہے، شریک بن عبداللہ کے زمانے کا ہے، وہ ابن سعد آ کے ترجمہ لکھ رہے ہیں، شرح لکھ رہے ہیں شریک بن عبداللہ کے بارے میں، اور یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ مدلس ہے۔ یہ ایک ابن سعد بھی نہیں، بلکہ اس کے علاوہ آپ دیگر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جناب احمد ابن حنبل، اہل سنت کے ہاں تو ان کا نام بہت ہی مشہور ہے اور سب کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ احمد بن حنبل کون ہے۔ تو جناب احمد بن حنبل، ان کے بارے میں ایک کتاب لکھی گئی ہے، احمد بن حنبل کی جتنی بھی آراء ہیں وہ جمع کی گئی ہیں، الجامع لعلوم الامام الاحمد۔ اب اس کتاب کے جلد 17 جلد پہ، یہاں پہ صفحہ نمبر 298 پہ امام احمد بن حنبل کے جو اقوال ہیں شریک بن عبداللہ کے بارے میں، وہ سارے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، شریک بن عبداللہ بن ابی شریک النخعی۔ اب یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے اقوال یہ امام احمد بن حنبل کے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 298 ہے، یہ صفحہ نمبر 299، صفحہ 300، 301، 302، 303، 304، یعنی یہ تمام کے تمام صفحے صرف اور صرف شریک کے بارے میں ہیں۔ شریک کے بارے میں امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں یہ سب کچھ جمع کیا ہے، لیکن ان تمام صفحات میں بھی کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے کہ شریک بن عبداللہ کیا ہے، وہ مدلس ہے۔ بس امام احمد بن حنبل جو 241 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، بس یہ بھی دیگر بعد کے راویوں کی نسبت، بعد کے محدثین کی نسبت یہ زیادہ قریب ہیں شریک کے زمانے کے۔ انہوں نے شریک کے بارے میں کہا ہے، بیان کیا ہے، ان کو ثقہ کہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ وہ مدلس ہیں۔ بس یہ دوسرا امام ہے، دوسرا اہل سنت کے امام ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ شریک بن عبداللہ کی تدلیس کے اوپر انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے۔ اگر وہ مدلس ہوتے تو ضرور ہی کہتے ہیں، یہ اتنے سارے صفحے جو پر کیے ہیں، اتنے سارے صفحے جو لکھے ہیں، تو وہ ضرور کہتے ہیں کہ
شریک بن عبداللہ مدلس ہیں، تو لیکن نہیں کہا ہے. دیکھیں 5 6 7 صفحے ہیں، کسی میں بھی نہیں کہا ہے کہ شریک بن عبداللہ مدلس ہیں. یہ بھی نہیں، بلکہ امام بخاری کے طرف آتے ہیں تو امام بخاری 256 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تو یہ بھی زماناً قریب ہیں. یعنی درست ہے کہ یہ ابن سعد اور احمد بن حنبل کے بعد فوت ہوئے ہیں، لیکن دیگر کی نسبت جو بعد میں اب ہم بیان کریں گے ان کی نسبت زیادہ قریب ہے شریک کے زمانے کے. ان کی کتاب ہے التاریخ الکبیر. یہ التاریخ الکبیر کے آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 237 میں. کہتے ہیں شریک بن عبداللہ ابو عبداللہ النخعی القاضی. امام بخاری کہتے ہیں، سر آپ جس بخاری کے بار بار حوالے دے رہے ہیں امام بخاری امام بخاری، اور پھر کہتے ہیں ہم انہی بابوں کو مانتے ہیں، تو آپ جن بابوں کو مانتے ہیں ان بابا سے تو پوچھ لیتے آپ کہ وہ شریک کو مدلس مانتے ہیں یا نہیں. شریک بن عبداللہ، یہ دیکھیں یہ پوری عبارت یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پوری شریک کے بارے میں ہے، لیکن نہیں کہا کہ شریک بن عبداللہ مدلس ہے، کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے. انجینئر صاحب اگر آپ کو عربی آتی ہیں تو آپ یہ پڑھ لیں، مجھے دکھا دیں یہاں پہ کہ امام بخاری نے اس کو مدلس کہا ہو. امام بخاری کے ہاں بھی یہ مدلس نہیں ہے، اگر ہوتے تو ضرور لکھتے کہ یہ مدلس ہیں. اسی طرح ایک اور اہل سنت کے عالم ہیں اور وہ ہے جناب اجلی. انہوں نے، یہ بھی اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں. دیکھیں معرفت الثقات، یعنی جو ثقہ راوی ہیں ان کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے. اس کے معرفت الثقات کے جزء اول اور صفحہ نمبر 453 پہ یہاں پہ کہتے ہیں شریک بن عبداللہ القاضی. شریک بن عبداللہ القاضی کون ہے؟ کوفی ثقہ، یہ کوفی ہے اور ثقہ راوی ہے. اب انہوں نے بھی شریک بن عبداللہ کے بارے میں یہ سارے جو ہے نا بیان کیا ہے، جتنا کچھ بھی انہوں نے جمع کیا ہے شریک بن عبداللہ کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شریک بن عبداللہ کے بارے میں انہوں نے کئی صفحات 4-5 صفحات انہوں نے لکھے ہیں، لیکن کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ شریک بن عبداللہ کیا ہے، وہ مدلس راوی ہے. بس اس عالم جن کی جو ہے وہ سن وفات وہ 261 ہجری ہے، یعنی جس سال امام مسلم فوت ہوئے ہیں اسی سال یہ بھی فوت ہوئے ہیں. انہوں نے بھی نہیں لکھا ہے کہ شریک بن عبداللہ کیا ہے، وہ مدلس ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب جرجانی، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں جناب جرجانی. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب جرجانی کے ہاں کیا شریک بن عبداللہ مدلس ہے یا نہیں. یہ الکامل فی ضعفاء الرجال، یہاں پہ جلد خامس یعنی 5ویں جلد کے صفحہ نمبر 10 سے لے کر صفحہ نمبر 36 تک، یعنی 26 صفحے لکھے ہیں جناب جرجانی نے. یہ الکامل فی ضعفاء الرجال میں، الکامل میں یہ 26 صفحوں میں جو سب کچھ انہوں نے جمع کیا ہے. دیکھیے یہ 10واں صفحہ ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں 10 نمبر صفحہ ہے، اور یہ آپ دیکھیں یہ 36 صفحہ ہے. یہ 36 صفحے تک یعنی 26 پیجز انہوں نے لکھے ہیں شریک بن عبداللہ پہ، اور کسی ایک عبارت میں بھی نہیں لکھا ہے کہ وہ مدلس ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ان کی جو وفات ہیں وہ ہے 365 ہجری، یعنی تیسرے صدی نہیں، میں چوتھے صدی کے آدمی ہیں. تیسرے صدی کے جتنے بھی لوگ ہیں، پہلی بات تو یہ کہ دوسرے صدی میں خود شریک بن عبداللہ قاضی کے زمانے کے جو لوگ ہیں انہوں نے تو نہیں کہا کہ شریک بن عبداللہ مدلس ہیں. پھر آپ آ جائیں تیسرے صدی کے لوگوں کی طرف. تیسرے صدی کے لوگوں نے بھی شریک بن عبداللہ کے ترجمے لکھے ہیں مگر نہیں کہا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ مدلس ہیں. اب چوتھی صدی ہجری کی طرف آ جائیں، یہاں پہ بھی جرجانی صاحب ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ شریک مدلس نہیں ہے، یعنی ان کے ہاں بھی شریک مدلس نہیں ہے، نہیں لکھا ہے کہ شریک مدلس ہیں. اگر شریک مدلس ہوتے تو یہ لکھ لیتے ہیں. پر دیکھیں کئی 100 سال تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ شریک مدلس ہیں. یا اب دیکھیں یہ جو منجوی جو اہل سنت کے عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے رجال صحیح مسلم. ان کی جو سن وفات ہے غالباً 448 ہجری ہے، اگر مجھے جو ہے یہاں پہ میں ٹھیک بیان کر سکوں تو 448 یعنی یہ 5ویں صدی ہجری کی ہے. انہوں نے بھی دیکھیں شریک بن عبداللہ کے بارے میں لکھا ہے. شریک بن عبداللہ ان کا پورا جو ہے وہ ترجمہ لے کے آئے ہیں، یہ پورے صفحات آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر انہوں نے بھی نہیں لکھا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ مدلس ہیں. تو کس کو پتہ چلا کہ شریک بن عبداللہ مدلس ہیں؟ سب سے پہلا شخص جس نے شریک بن عبداللہ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ مدلس ہیں وہ کون ہے؟ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب انجینئر صاحب. وہ دراصل ایک ایسا عالم ہے کہ جن کے اقوال خود اہل سنت بھی حجت نہیں مانتے. اگر وہ حجت مانتے ہیں تو میں ابھی کچھ اقوال پر ذکر کرتا ہوں
حد اقل ایک قول ذکر کرتا ہوں اور مجھے اہل سنت بتا دے، انجینئر صاحب بتا دیں، یہ جو علمی کتابی ہے یہ بتا دیں کہ یہ ان کے اقوال مان لیتے ہیں یا نہیں۔ المحلہ کتاب ہے، نام ہے عالم کا ابن حزم۔ ابن حزم کی جو وفات ہیں وہ 456 ہجری ہیں، یعنی 5ویں صدی کا جو ہے وہ عالم ہے۔ دیکھیں دوسری صدی میں شریک بن عبداللہ فوت ہوئے ہیں اور 5ویں صدی میں وہ ابن حزم فوت ہوئے ہیں، تو بیچ میں 300 سال کا فاصلہ ہے۔ 300 سال تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ شریک بن عبداللہ یہ مدلس راوی ہے۔ 300 سال تک اگر پتہ ہوتا، معلوم ہوتا کہ یہ مدلس ہیں تو سب کو معلوم ہونا۔ 300 سال تک آپ کے ائمہ آئے ہیں، آپ کے علماء آئے ہیں، آپ کے فقہاء آئے ہیں، کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، مکاتب بنے ہیں، شاگرد تھے، درس ہوتے تھے، تدریس ہوتے تھے، کسی نے بھی نہیں کہا کہ شریک بن عبداللہ مدلس ہے۔ پہلا آدمی جس نے کہا ہے کہ شریک بن عبداللہ مدلس ہیں وہ 5ویں صدی ہجری کا عالم، وہ کون ہے؟ وہ ابن حزم ہے۔ یہ دیکھیں ابن حزم، یہ 263 ہجری المحلہ پہ 263 صفحے پہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ شریک وہو مدلس، یہ مدلس ہے۔ لیکن اگر آپ ابن حزم کے اقوال مانتے ہیں، اگر آپ ابن حزم کے بارے میں ہی کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے، تو سر پھر آپ آ جائیں ذرا ابن حزم کے بارے میں، ابن حزم کے دیگر جو اقوال ہیں وہ بھی مان لیں، اور میں ایک قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال، جناب ذہبی کی کتاب ہے، المجلد الثالث، 3 جلد ہے، اور صفحہ نمبر 678 صفحہ ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں، جب یہاں پہ جناب ذہبی امام ترمذی کا شرح حال لکھتے ہیں، امام ترمذی کے بارے میں کہتے ہیں، ان کا ترجمہ لے کے آتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ وَلَا التفات إلى قول ابی محمد ابن حزم، ابن حزم کا جو قول ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسے ہم نہیں دیکھیں گے۔ ترمذی کے بارے میں کیا قول ہے ابن حزم کا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ابن حزم نے کہا ہے اپنی کتاب الایصال میں کہ انہو مجہول، کہ امام ترمذی مجہول آدمی ہے۔ تو اگر آپ ابن حزم کی بات شریک ابن عبداللہ القاضی کے بارے میں مانتے ہیں تو جناب ترمذی کے بارے میں کیوں نہیں مانتے؟ آپ جو اپنے سامنے کتابیں رکھتے ہیں کتب الستہ، ان سے آج کے بعد ترمذی کی کتاب نکال دیں، سنن ترمذی نکال دیں، پھر آپ نہ کہیں کہ یہ ترمذی میں لکھا ہوا ہے۔ جو ابھی تک آپ نے حوالے دیے ہیں ترمذی وہ پھر آپ سائڈ پہ رکھیں، کیونکہ یہ تو بچے کو پتہ ہے کہ آپ اپنے منفعت کی جو بات ہو، اپنے فائدے کی جو بات ہو، وہ آپ ابن حزم سے لے لیتے ہیں، لیکن جو آپ کے مقابلے کی بات ہو، آپ کی منفعت میں نہ ہو، آپ کے ضرر میں ہو، آپ کے نقصان میں ہو، وہ بات آپ نہیں لیتے، وہ بات آپ بیان نہیں کرتے۔ اگر آپ شریک ابن عبداللہ القاضی کو مدلس مانتے ہیں اسی وجہ سے کہ ابن حزم نے کہا ہے، بعد میں جتنے آئے ہیں انہوں نے ابن حزم سے ہی لیا ہے، یعنی 500 سال تک جو آپ کے محدثین رہے ہیں ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ شریک بن عبداللہ مدلس ہیں، یعنی 5ویں صدی تک جو جتنے بھی آپ کے محدثین ہیں، 5ویں صدی کا ایک عالم آ کے کہتے ہیں شریک بن عبداللہ مدلس ہیں، اور بعد کے لوگوں نے، بعد کے علماء نے بھی یہی لکھا ہے کہ شریک بن عبداللہ مدلس ہیں۔ تو یہ باتیں بالکل بھی آپ کی جو ہے وہ جس منہج کے آپ دعوے دار ہیں اس کے ساتھ یہ باتیں جو ہے وہ سازگار نہیں ہیں۔ کیوں کہا ہے جناب ابن حزم نے شریک بن عبداللہ کو کہ یہ مدلس ہیں؟ اس کا جواب بھی خود اہل سنت دے دیں، اور اہل سنت تو ظاہر ہے ابن حزم کی باتوں کو زیادہ اتنے جو ہے نا وہ سیریس لیتے بھی نہیں ہیں، لیکن مجھے جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ ابن حزم کو پتہ تھا کہ 15ویں صدی ہجری میں منگول کا ایک فرد آ جائے گا، انجینئر صاحب، وہ پھر پھنس جائیں گے کہ خلیفتین کی روایت کے ساتھ کیا کریں، تو لہٰذا بہتر ہے کہ وہ 15ویں صدی ہجری کے جو منگول ہیں اس کی جو ہے نا جان چھڑائیں ہمیں خلیفتین کی روایت سے، شریک کو کہیں کہ یہ مدلس ہیں، لیکن پھر بھی جان نہیں چھوٹی، چونکہ اگر مدلس ہیں تو دوسرے مرتبے کے مدلسین میں سے ہیں جن کی روایات کیا ہے؟ مقبول ہیں۔ آپ کو میں نے سکین دکھا دی کہ جن کی روایات مقبول ہیں، یعنی بعد کے جتنے بھی آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے کہا ہو کہ شریک مدلس ہیں اور استناد کیا ہو ابن حزم سے پہلے کسی عالم کی طرف۔
ابن حزم سے پہلے جو عالم ہے اس کی کتاب سے استناد کیا ہوں اور اس کی کتاب سے لکھا ہوں، اس کی کتاب سے نقل کیا ہوں، سب نے جو کہا ہے کہ یہ مدلس ہے، مدلس ابن حزم سے لیا ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ خود اہل سنت کے ہاں کتابوں میں موجود ہے کہ شریک بن عبداللہ مدلس ہے ہی نہیں، سر شریک بن عبداللہ مدلس نہیں ہے، جھوٹ ہے یہ کہ وہ مدلس ہیں، آپ کو جس نے بتایا ہے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ اگر آپ نے خود تحقیق کی ہوتی تو آپ کبھی بھی نہ کہتے کہ وہ مدلس ہیں، کیونکہ آپ کا جو منہج ہے وہ علمی کتابی، اس کے ساتھ تو پھر سازگار نہیں ہے کہ آپ کی تحقیق کے مطابق آپ نے تحقیق بھی کی ہو اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ وہ 5ویں صدی ہجری تک کسی نے نہیں لکھا ہے کہ مدلس ہیں، پھر بھی آپ کہیں کہ مدلس ہیں، تو آپ اپنے منہج کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ وہ مدلس نہیں ہیں، بلکہ بعد کے علماء کی نہیں، 5ویں صدی کی ہجری کے عالم بھی نہیں، 4 صدی ہجری کا عالم بھی نہیں، 3 صدی ہجری کا عالم بھی نہیں، خود شریک بن عبداللہ کے زمانے کا عالم وہ بیان کر رہا ہے کہ شریک بن عبداللہ مدلس نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں النکت علی مقدم ابن صلاح، جناب زرکشی کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 194 پہ یزید ابن ہارون کا قول نقل ہے۔ یزید ابن ہارون کیا کہتے ہیں؟ لم ارا احدا من اہل الکوفہ، میں نے اہل کوفہ میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا الا وہو یدلس، الا وہو مدلس، مگر جو بھی ہیں اہل کوفہ میں، کوفی جتنے بھی محدثین ہیں، کوفی جتنے بھی فقہا ہیں، کوفی جتنے بھی علماء ہیں، سارے کے سارے مدلس ہیں، الا ہاں 2 بندے ایسے ہیں جو کہ مدلس نہیں ہیں۔ ایک کون؟ مسعرن و شریکا، یہ شریک جو ہیں یہ مدلس نہیں ہے۔ یزید ابن ہارون انہی کے زمانے کا آدمی ہے اور آپ کے ہاں ثقہ راوی ہیں، آپ کے ہاں درست راوی ہیں، آپ کے بڑوں میں سے شمار ہے ان کا۔ یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف شریک اور یہ دوسرا راوی، ان 2 کے علاوہ باقی سارے کے سارے مدلس ہیں، بس یہ 2 مدلس نہیں ہیں۔ بس 2 صدی ہجری کا آدمی کہہ رہے ہیں کہ شریک مدلس نہیں ہے، 3، 4 اور 5ویں صدی ہجری تک کسی نے نہیں کہا ہے کہ شریک مدلس ہیں۔ 5ویں صدی ہجری میں ابن حزم آتے ہیں، وہ کہتے ہیں شریک مدلس ہیں، آج انجینئر صاحب اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہاں شریک مدلس ہیں۔ تو یہ تو آپ اپنے منہج کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، یہ تو آپ اپنے منہج کے ساتھ جو باتیں سازگار نہیں ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ دوسروں کو کہہ رہے تھے علمی کتابی علمی کتابی، آپ خود یہاں پہ کیوں علمی کتابی کا قاعدہ بھول جاتے ہیں، کیوں بیان نہیں کرتے؟ یہ بھی نہیں، بلکہ اہل سنت کے جو جدید علماء ہیں، اس دور کے معاصر جو علماء ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ شریک بن عبداللہ مدلس نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اعلاء السنن، یہ اکبر موسوعہ حدیثی یا فقہیہ، سب سے بڑا موسوعہ ہے حدیث اور فقہ، یعنی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جناب طحانوی نے، عثمانی الطحانوی المتوفی 1394 ہجری، یعنی معاصر عالم ہے، ان کی کتاب ہے، اور یہ 13ویں جلد پہ صفحہ نمبر 68 پہ یہ کیا کہتے ہیں؟ شریک کون ہے؟ وَهُوَ مِن رِجَالِ مسلم، یہ مسلم کے رجال میں سے، امام مسلم نے اس سے روایات لی ہے، والاربعہ، اور سنن اربعہ یعنی ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داود، انہوں نے ان سے روایات لی ہیں۔ یہ صدوق ثقہ، یہ صدوق ہے، یہ ثقہ ہے۔ وثقہ القدماء، جو قدماء علماء ہیں، قدماء جو محدثین ہیں، انہوں نے ان کی توثیق کی ہے۔ کون؟ مثلا من ابن معین، احمد ابن حنبل، اجلی، ابن مبارک، ابن سعد، نسائی اور ابو داود، ابو جعفر الطبری، ابراہیم الحربی وغیرہم۔ ان کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں، خود حوالہ دیا کہ تہذیب کی طرف آپ جا سکتے ہیں کہ وہاں پہ موجود ہیں کہ ان سب نے ان کے توثیق کی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ابن قطان نے کیا کہا ہے؟ ابن قطان بھی بات کا ہے، یعنی میں نے جو ڈھونڈے ہیں، مجھے سب سے پہلا آدمی جو ملا ہے کہ وہ شریک بن عبداللہ کو مدلس کہہ رہا ہے، وہ ابن حزم ہے۔ ابن حزم سے پہلے مجھے کوئی بھی نہیں ملا، اگر ہو تو آپ لے کے آئیں۔ ابن قطان نے کیا کہا ہے؟ کان مشہورا بہ، کہ کیا ہے؟ وہ تدلیس کرتا تھا اور یہ مدلس ہے، یہ مشہور ہے۔ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَبَرَّأْ مِنَ التَّدْلِيس، یہ وہی خود ابن حجر عسقلانی نے بھی یہی بات کی ہے کہ شریک بن عبداللہ مدلس نہیں ہے، تدلیس سے وہ بری ہے، وہ تدلیس نہیں کرتا تھا۔ کما فی طبقات المدلسین و شریک اجل
وَأَرْفَعُ مِنْ أَنْ يَكْذِبْ، شریک اس سے کہ وہ جھوٹ بولے اس سے بہت بلند ہے، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ فَلَا يَجُوزُ نِسْبَتُهُ إِلَى التَّدْلِيسِ وَهُوَ يَتَبَرَّأُ مِنْهُ، جائز نہیں ہے کہ کوئی آئے اور کہے کہ شریک مدلس ہے، شریک تدلیس سے بری ہے، شریک نے کبھی تدلیس نہیں کی ہے، لہذا شریک کو مدلس کہنا جائز ہی نہیں ہے، گناہ ہے۔ آپ کے اپنے عالم کہہ رہے ہیں جناب انجینئر صاحب، یہ میں کسی شیعہ عالم کی بات تو نہیں کر رہا، یہ میں علامہ مجلسی کے اقوال تو نقل نہیں کر رہا، یہ علامہ کلینی کے اقوال تو نہیں نقل کر رہا، یہ شیخ صدوق، شیخ توسی، سید مرتضیٰ، سید رضی، شیخ مفید کے اقوال تو نہیں نقل کر رہا۔ ابھی تک جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں، جتنی بھی حوالے دی ہیں، آپ کے اپنے علماء کی کتابیں ہیں، آپ کے اپنے محدثین کی کتابیں ہیں۔ امام بخاری کا حوالہ میں نے دیا، احمد بن حنبل کا حوالہ میں نے دیا، ابن سعد کا حوالہ دیا، دیگر علماء کے حوالے دیے، یہ سارے آپ کے علماء ہیں، آپ کے بڑے بڑے اور کبار علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ان کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ شریک بن عبداللہ مدلس ہیں۔ ان تمام حوالوں کے باوجود بھی انجینئر صاحب اگر آپ کہیں کہ شریک بن عبداللہ مدلس ہیں تو یہ ایک ظلم ہے، اور ظلم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا نقصان صرف آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں اور اپنے فالوورز کو دے رہے ہیں، ان کو اس ایک حقیقت سے دور کر رہے ہیں، اور حقیقت سے دور کرنا یہ کوئی شیعوں کو نقصان میں بات نہیں ہے، شیعوں کے نقصان میں نہیں ہے کہ آپ کہیں میں شیعوں کو نقصان دوں گا، میں اس حدیث کو قبول نہیں کروں گا تاکہ شیعہ جو ہے وہ میرے خلاف استدلال نہ کریں، نہیں، آپ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، آپ اپنے فالوورز کی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ ویسے بھی آپ اپنے فالوورز کی عزت کے قائل تو نہیں ہیں، ویسے بھی آپ اپنے فالوورز کی شرافت اور کرامت کے تو قائل نہیں ہیں، آپ تو تھوڑی سی بات ان کی توہین کرتے ہیں، ان کو نکال رہے ہیں اپنی کلاس سے، دھمکیاں دے رہے ہیں ان کو، تو لہٰذا ان کی آخرت کی فکر تو کریں۔ اس دنیا میں آپ ان کی عزت نہیں کریں گے، ان کی توہین کر رہے ہیں، ان کی آخرت کی فکر کریں۔ ظاہر ہے آپ کسی کی آخرت کے بارے میں بھی فکر کریں گے، آپ اپنی آخرت کے بارے میں فکر کریں گے تو یہ آپ کی کامیابی کی بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔